السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم حج کے بارے میں مسئلہ نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہو جائے گا اور باقی سب نفل ہیں، اور ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جوانی سے پہلے لڑکپن میں اگر کسی آدمی نے کوئی حج کیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے۔ جو حج لڑکپن میں کیا تھا وہ نفل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی اندھا آدمی ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ مسئلہ نمبر 4، جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور خیال کرنا کہ ابھی عمر تو بہت ہے، کسی سال حج کر لیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر 2-4 سال بعد اگر حج کر لیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ گناہ باقی۔ مسئلہ نمبر 5، حج کرنے کے لیے راستے میں اپنے شوہر یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر مکہ سے اتنی دور رہتے ہیں کہ اس کے گھر سے مکہ تک 3 منزل نہ ہو تو بغیر شوہر کے اور محرم کے بھی وہ اگر حج عمرہ کے لیے جانا چاہے تو یہ درست ہے، جا سکتی ہے یہ۔ مسئلہ نمبر 6، اگر وہ محرم نابالغ ہو تو ایسا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ پر سے بھی اس پر اطمینان نہیں ہے تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کے لیے مل جائے تو اب حج کو جانے کے لیے شوہر کا روکنا درست نہیں ہے۔ اگر شوہر روکے تو اس بات کو نہ مانے اور پھر بھی وہ عورت جا سکتی ہے اور چلی جائے۔ مسئلہ نمبر 8، ایک لڑکی ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، تو اس کو بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نہیں ہے اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے لے جائے گا اس کا سارا خرچہ اسی پر واجب ہے، جو خرچ ہوگا وہ اس کو دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ سفر کرنا مناسب ہو تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔ مر جانے کے بعد اس کے ورثاء اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں کہ وہ جا کر مردہ کی طرف سے حج کرائے۔ اس سے اس کے ذمہ کا حج اتر جائے گا، اور اس حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی کے ذمے حج فرض تھا لیکن اس نے سستی کی اور دیر کر دی، پھر وہ اندھا ہو گیا یا اندھی ہو گئی یا ایسی بیماری ہو گئی کہ سفر کے قابل ہی نہ رہا، تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر مری یا مرا کہ قرض وغیرہ دے کر تہائی مال میں سے حج بدل اس کو کرایا جا سکتا ہے تو تب بھی اس کے بدلے میں یعنی حج بدل کرایا جا سکتا ہے، تو ورثاء پر اس کی وصیت کو پورا کرنا اور حج بدل کرانا یہ واجب ہے۔ اور اگر مال تھوڑا ہے کہ 1/3 میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی حج نہ کرائے۔ ہاں، اگر ایسا کرے کہ تہائی مال مردہ کا دیوے اور جتنا زیادہ لگے وہ خود دے دے تو البتہ حج بدل کرا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ مردے کا تہائی مال سے زیادہ نہ دے۔ ہاں، اگر اس کے ورثاء سب بخوشی راضی ہو جائیں کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیتے، تم حج بدل کرا لو، تو تہائی مال سے زیادہ لگا لینا بھی درست ہے، لیکن نابالغ جو ورثاء ہیں ان کی اجازت کا شریعت میں کچھ اعتبار نہیں ہے، اس لیے ان کا حصہ ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر وہ حج بدل کی وصیت کر کے مر جاتی ہے یا مر جاتا ہے لیکن مال کم تھا، اس لیے تہائی مال میں حج بدل نہ ہو سکا،
اور تہائی سے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا، اس لیے حج بھی نہ کرایا گیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، سب وصیتوں کا یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے یا نمازیں قضات باقی تھیں یا زکوٰۃ باقی تھی اور وہ وصیت کر کے مرتی ہے تو فقط تہائی مال سے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ تہائی سے زیادہ بغیر وارثوں کی دلی رضامندی کے لگانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، بغیر وصیت کیے اس کے مال میں سے حج بدل کرانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر سارے ورثاء خوشی سے اس بات پر راضی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ حج بدل کراتے ہیں تو یہ جائز ہے اور انشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا، مگر نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر یہ عورت عدت میں ہے تو عدت چھوڑ کر حج کو جانا یہ درست نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ نمبر 17، جس کے پاس مکہ کی آمد و رفت کے لائق خرچ ہو اور مدینے کا خرچ نہ ہو تو اس کے ذمے حج فرض ہوگا۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینے کا بھی خرچ نہ ہو تو جانا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 18، احرام میں عورت کو منہ ڈھانکنے میں منہ سے کپڑا لگانا درست نہیں ہے۔ آج کل اس کام کے لیے ایک جالی دار پنکھا بکتا ہے، اس کو چہرے پر باندھ لیا جائے اور آنکھوں کے روبرو جالی رہے، اس پر برقع پڑا رہے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 19، مسائل حج کے بغیر حج کیے نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ یاد رہ سکتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں تو وہاں معلم لوگ سب بتا دیتے ہیں، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور یہاں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا رہا، تو وہ معلم پر انحصار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اچھا معلم ہو تو وہ ہر بات کا ضرور خیال رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت بار بار کرائے اور اللہ ہمیں جلد سے جلد حج کے لیے قبول فرمائے، عمرے کے لیے قبول فرمائے۔ جو پہلے گئے ہیں اللہ ان کو بار بار زیارت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حج کا صحیح طریقہ سمجھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔